بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم، مضمون ہے ہمارا اردو، اور آج ہے لیکچر نمبر 7۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے ایک نظم کا عنوان ہے دریا کی کہانی۔ دریا اللہ کی قدرت اور عظمت کی نشانی ہے۔ زمین پر ان کا وجود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دریا کا پانی بنجر زمینوں کو سیراب کرتا ہے اور مردہ زمین دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اس نظم میں دریا اپنی کہانی سناتا ہے اور دنیا والوں کو اپنی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ دریاؤں کے بہت سے فوائد ہیں۔ فصلوں کو ہم سیراب کرتے ہیں دریا کے پانی سے۔ نباتات اور حیوانات کے لیے یہ پانی بہت مفید ہے۔ دریا کا پانی زمین کی زرخیزی کا باعث بنتا ہے، اور جہاں جہاں سے یہ پانی گزرتا ہے زمین کو زرخیزی بخشتا چلا جاتا ہے۔ کہیں ہم ڈیم بناتے ہیں، کہیں ہم دریا کے پانی سے نہریں نکالتے ہیں اور زمین کو سیراب کرتے ہیں۔ ڈیم بنا کر پانی ذخیرہ بھی کرتے ہیں اور بجلی بھی بناتے ہیں۔ تو مختلف صورتوں میں ہم دریا کے پانی سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ اور ہم پاکستانی جو ہیں ہم تو بہت خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو 5 بڑے دریاؤں کی نعمت سے نوازا ہے۔ میں ان دریاؤں کے نام آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پاکستان میں جو 5 بڑے دریا بہتے ہیں وہ ہیں دریائے سندھ، دریائے جہلم، دریائے چناب، دریائے راوی اور دریائے ستلج۔ اور یہ 5 دریا جو ہیں یہ پنجاب سے گزرتے ہیں، اسی لیے اسے پنج آب یعنی 5 دریاؤں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے بہت بڑا تحفہ ہمیں دیا دریاؤں کی صورت میں۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ پانی ہمارے لیے۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس پانی کی حفاظت کریں، پانی کو آلودہ نہ ہونے دیں۔ جیسے فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکلنے والا گندا پانی جو ہے وہ دریاؤں اور نہروں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ ماحول پانی کی آلودگی بھی پیدا ہوتی ہے، ماحول بھی ہمارا خراب ہوتا ہے، اور جو پانی میں رہنے والے جانور ہیں وہ بھی اس سے جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ دریا کے پانی کی صفائی کا خود بھی خیال رکھنا ہے، اس کو آلودہ نہیں ہونے دینا، اور باقی لوگوں کو بھی اسی طرف لے کے آنا ہے تاکہ اس پانی کو ہم زیادہ سے زیادہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں جی بیٹے، اب ہم نے جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے ہم اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کی کس طرح سے ہم حفاظت کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جتنی بھی اراضی ہے، جو زرخیز زمین ہے ہماری، ہم اس میں دریا کے پانی کو استعمال کریں اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اس پانی کو ہم ضائع ہونے سے بچائیں اور اس سے ہر طرح کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اب آپ کے سامنے میں نظم پڑھتی ہوں، دریا کی کہانی۔ سناتا ہوں تمہیں اپنی کہانی، میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی، میری پہچان ہے میری روانی، نہ تھکنے دے مجھے میری جوانی، میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی۔ چٹانوں کو کیا ہے چاک میں نے، پہاڑوں کو کیا ہے خاک میں نے، کیا ہے رہ گزر کو پاک میں نے، بٹھائی ہے زمیں پر دھاک میں نے، میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی۔ میں ہریالی کی دولت بانٹتا ہوں، میں زرخیزی کی طاقت بانٹتا ہوں، میں خوشحالی کی راحت بانٹتا ہوں، میں فصلوں میں محبت بانٹتا ہوں، میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی۔ مجھے چلنا ہے سستانا نہیں ہے، سفر کرنا ہے گھبرانا نہیں ہے،
کہیں بھی مجھ سا دیوانہ نہیں ہے، حقیقت ہے یہ افسانہ نہیں ہے، میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی۔ بہت پیاری نظم ڈاکٹر محمد صالح طاہر صاحب کی ہے، اور اس کی ہر بند میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 مصرے ہیں۔ جس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں وہ حید کے اعتبار سے مخمس کہلاتی ہے۔ تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ نظم جو ہے یہ حید کے اعتبار سے مخمس ہے۔ جی بیٹا، ہم لوگ تشریح کرنے سے پہلے اس نظم کے خاص الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ آپ کے سامنے ہے روانی۔ روانی بہاؤ، چاک چاک کرنا یا چاک چیرنا، دھاک بٹھانا یا دھاک روب جمانا، سستانا آرام کرنا، سستانا آرام کرنا، افسانہ فرضی کہانی، اور خوشحالی ترقی۔ دیکھیں جی، پہلا بند ہے، سناتا ہوں تمہیں اپنی کہانی۔ سناتا ہوں تمہیں اپنی کہانی۔ اب دریا جو ہے وہ اپنی کہانی سنانے لگا ہے۔ دریا کہتا ہے میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی۔ اپنا تعارف کروا رہا ہے دریا، اور دریا کہہ رہا ہے کہ میں دریا ہوں اور میری طاقت کیا چیز ہے؟ میری طاقت میرا پانی ہے۔ میری پہچان ہے میری روانی، اور میری پہچان کیا ہے؟ میری روانی، یعنی میرا بہاؤ جو ہے، میرا چلنا جو ہے، یہی میری پہچان ہے۔ کہ دریا کا پانی تو ہمیشہ رواں دواں رہتا ہے، اگر وہ پانی رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، تو پھر وہ دریا نہیں کہلاتا۔ نہ تھکنے دے مجھے، نہ تھکنے دے مجھے میری جوانی۔ میری جوانی جو ہے وہ مجھے تھکنے نہیں دیتی۔ اب جوانی کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک جوان جو ہوتا ہے اس کے اندر جذبات، احساسات اور کچھ کر گزرنے کا جوش اور جذبہ اور ولولہ اور امنگ پائی جاتی ہے۔ تو دریا کہہ رہا ہے کہ میرے جو عزائم ہیں، جو میرے ارادے ہیں، وہ مجھے تھکنے نہیں دیتے۔ میرے جو جذبات ہیں اور جو مقصد کے حصول کے لیے جو میری سوچ ہے وہ مجھے تھکنے نہیں دیتی۔ میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی۔ میں دریا ہوں اور میری طاقت میرا پانی ہے۔ اب دیکھیں جی، ایک ایک میں نے تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کر دی۔ اب پھر ہم اس بند کو دیکھ لیتے ہیں کہ دریا اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میں دریا ہوں اور میری طاقت جو ہے وہ میرے پانی میں ہے، اور میرا بہتے رہنا، مسلسل چلتے رہنا، اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہنا، میری روانی ہی میری پہچان ہے، اور میری جو جوانی ہے وہ مجھے تھکنے نہیں دیتی۔ مطلب میرے جو مقاصد میں نے متعین کیے ہیں یا جو مقصد حیات بنایا ہوا ہے، اس کو حاصل کرنے کا جوش اور جو جذبہ ہے، جو ولولہ ہے، وہ مجھے تھکنے نہیں دیتا۔ میں دریا ہوں اور میری ساری طاقت جو ہے وہ میرا پانی ہے۔ تو دریا اپنی کہانی سناتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ میں دریا ہوں، میری ساری طاقت میرے پانی میں ہے، میری پہچان یہ ہے کہ میں رواں دواں رہتا ہوں، میری جوانی مجھے تھکنے نہیں دیتی، میں ہر دم سرگرم عمل رہتا ہوں، کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا ہوں، کسی طرح سے میں رکتا نہیں ہوں بلکہ میں مصروف رہتا ہوں۔ میری طاقت جو ہے میرے پانی میں چھپی ہوئی ہے، میری طاقت میرے پانی میں چھپی ہوئی ہے، یہ طاقت ہی میری پہچان ہے، یہ پانی ہی اور یہ روانی ہی میری پہچان ہے۔ میں اپنے پانی کی وجہ سے لوگوں میں جانا پہچانا جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا بند نمبر 1 مکمل ہوا۔ اب دیکھیں جی، اگلا بند ہے، چٹانوں کو کیا ہے چاک میں نے۔ چٹانوں کو کیا ہے چاک میں نے، پہاڑوں کو کیا ہے خاک میں نے، کیا ہے راہ گزر کو پاک میں نے، بٹھائی ہے زمیں پر دھاک میں نے، میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی۔ اب اس میں پہلے مصرے میں دریا کہتا ہے کہ میں نے اپنی طاقت سے اپنے راستے میں آنے والی چٹانوں کو چیرا ہے،
یعنی انہیں ان کے درمیان سے اپنے لیے راستہ بنا لیا ہے. اور پہاڑ جو زمین پر سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور پہچانے جاتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں، مضبوطی کی علامت ہے، تو پہاڑوں کو کیا ہے خاک میں نے تو پہاڑوں کو بھی خاک کر دیا ہے، مٹی بنا دی ہے، ریزہ ریزہ کر دی ہے. یعنی اگر میرے راستے میں پہاڑ بھی آتے ہیں تو میں نے انہیں بھی خاک کر دیا ہے، مٹی بنا دیا ہے. کیا ہے راہ گزر کو پاک میں نے اپنے راستے کو پاک کر دیا ہے، صاف کر دیا ہے. بٹھائی ہے زمین پر دھاک میں نے، اور زمین پر ایک روب اپنا جو ہے وہ جمایا ہوا ہے، اپنی دھاک جو ہے وہ بٹھائی ہوئی ہے. میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی. اور پھر آخری جو ہے وہ مصرع اس میں پھر دریا کہتا ہے کہ میں دریا ہوں اور میری ساری طاقت جو ہے وہ میرے پانی میں چھپی ہوئی ہے. اب دیکھیں جی یہاں پر دریا جو ہے وہ کیا بتاتا ہے کہ میں نے چلنا ہے، میں نے رکنا نہیں ہے. اور چلتے ہوئے سفر کے دوران اگر میرے راستے میں چٹانیں آ جاتی ہیں، یعنی کوئی مضبوط چیز آ جاتی ہے، تو میں اس کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، بلکہ اس کے اندر سے بھی اسے توڑ کر بھی اس میں سے اپنا راستہ نکال لیتا ہوں. اگر پہاڑوں جیسی کوئی مضبوط چیز میرے راستے میں آتی ہے تو میں اس کو بھی مٹی بنا دیتا ہوں. اور میں جہاں سے گزرتا ہوں، جن راستوں سے گزرتا ہوں، ان پہ سے گندگی اور غلاظت کو دور کرتا چلا جاتا ہوں. تو کہنا یہاں یہ چاہ رہے ہیں شاعر اور بتا یہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمیں بھی اپنی زندگی کے مقاصد جو ہیں ان کو متعین کر لینا چاہیے، اور پھر اس مقصد کے حصول کے لیے، اس مقصد حیات کے لیے اگر ہمارے راستے میں کیسی بھی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کیسی بھی پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو ہم نے رکنا نہیں ہے، بلکہ ان بڑی سے بڑی پریشانیوں کو، رکاوٹوں کو، مصائب کو عبور کرتے ہوئے اپنے منزل کے حصول کے لیے آگے بڑھتے جانا ہے. اور جہاں سے گزرنا ہے اپنے راستے کو صاف کرتے جانا ہے. بٹھائی ہے زمین پر دھاک میں نے، اور اس مصرے میں شاعر دریا کہتا ہے کہ میں نے اپنے پانی کی وجہ سے، اپنے بہاؤ کی وجہ سے، اپنی مستقل مزاجی کی وجہ سے زمین پر ایک روب قائم کر رکھا ہے. میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی، میں دریا ہوں اور میری ساری طاقت میرے پانی میں ہے. اب دیکھیں پورا بند ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. دریا اپنے بارے میں بتاتے ہوئے ہمیں کیا بتا رہا ہے، کیا کہتا ہے کہ میں جب کسی چٹان کے پاس پہنچتا ہوں اور مجھے آگے گزرنے کا راستہ نہیں ملتا تو میں اس چٹان کو چیر کر اپنے لیے راستہ بنا لیتا ہوں. میں اس چٹان کو درمیان سے پھاڑ دیتا ہوں، چیر دیتا ہوں اور اپنے گزرنے کے لیے راستہ بنا لیتا ہوں. اسی طرح جب میں پہاڑوں کے قریب پہنچتا ہوں، تو اپنی طاقت سے انہیں ریزہ ریزہ کر کے اپنے گزرنے کا راستہ بنا لیتا ہوں. میں جہاں جہاں سے گزرتا ہوں وہ جگہ دھل کر صاف ہو جاتی ہے. میری طاقت ہی میرے پانی میں ہے، میری پہچان پانی ہے، روانی ہے. ہاں جی، یہاں تک ہمارے 2 بند مکمل ہو گئے ہیں. اور حید کے اعتبار سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ نظم ہے، یہ مخمس ہے. اور پاکستان میں کتنے دریا بہتے ہیں؟ پاکستان میں 5 دریا بہتے ہیں: دریائے سندھ، دریائے راوی، دریائے ستلج، دریائے چناب. اور آپ نے یہ یاد رکھنی ہے باتیں. آپ کی اسیسمنٹ شیٹ جو آپ کو ملی ہیں آپ دیکھیں، اس میں انسین کوسچنز بھی ہوں گے. آپ نے لیکچر کو دھیان سے سننا ہے تاکہ آپ کو وہ سالو کرتے ہوئے کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.